اسلام اپنے کلچر کے لحاظ سے غیرت مند ہے، غیور ہے، کوئی کسی غیر کا طریقہ نہیں اپنایا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، یہ انداز دیکھیے کہ جب تک میت کو لحد میں نہیں رکھا جاتا تھا حضور کھڑے رہتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں کہ جب تک میت کو، تو ایک یہودی آ گیا، اس نے آ کے کہا جی ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب تک میت کو قبر میں رکھ نہ لیا جائے ہم کھڑے رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں۔ تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی نا، کوئی حرج نہیں، لیکن اسلام کا کلچر الگ ہے، تہذیب و تمدن الگ ہے، اسلام غیور ہے۔ ہم کسی سے ادھار کیوں لینے جائیں، ہم کسی کے طریقے کیوں اپنائیں؟ حضور نے فرمایا تم اتنی دیر کھڑے رہتے ہو جب تک میت لحد میں نہ رکھی جائے۔ فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ بھائی، ہم نہیں کھڑے رہیں گے، ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلانی چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے، کرو، لیکن ان کی تہذیب کا بھی تو بائیکاٹ کرو نا، ان کے کلچر کا بھی تو بائیکاٹ کرو نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مونچھیں پست رکھو، داڑیاں بڑی کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہ ہے ان کی مخالفت کا طریقہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، تم جب بھی سر پہ امامہ باندھو ٹوپی رکھ کے باندھو، یہودی کی مخالفت کرنی ہے۔ تو دین اسلام جو مزاج اور معیار دیتا ہے، اس معیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا دل چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ غافل ہوتا ہے، پہلے بندہ غافل ہوا ہے، پہلے اس نے ذکر چھوڑا ہے۔ اگر یہ ذکر نہ چھوڑتا تو شیطان اسے غافل نہ کرتا۔ ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ایک دانشور کی بات پڑھی، میں تو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے، بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی ہے، نیکی کم کیوں پھیلتی ہے؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے، لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے۔ اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے۔ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا ہے۔ آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا، تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا۔ آپ نے خدمت کی، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی۔ آپ نے بوڑھے کی خدمت کی، اور جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چلی گئی۔ اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے، اللہ نے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اللہ نے، کہ اس نے ایک بوڑھے کی خدمت کی تھی، اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا۔ اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی، یہ ترمذی کی ہے، تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہوگا، بھتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے، کسی شاگرد کی بھی لگ سکتی ہے، کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر، ڈیوٹی کر۔ اپنی نمازوں کا حساب کریں، اپنی گفتگو کا حساب کریں، اپنی سوچوں کا حساب کریں، حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں خود حساب کریں۔
अकेले बैठ के हिसाब करें, जान छुड़ाएं थोड़ी देर मोबाइल से, तन्हा बैठ के थोड़ी देर मुराकबा करें, खुदा की नेमत कितनी है, जवाब में शुक्र हमारा कितना, इसका हिसाब करें, अपना हिसाब करें। और हज़रत उमर फारूक का वो जुमला याद रखें, फरमाया करते थे अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। ये ना हो कि फिर रब रसूल हिसाब करें और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। सही मुस्लिम में, सही बुखारी में हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उन आयात की तिलावत फरमा रहे थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आई, जो जनाब ईसा के बारे में आई, जिन आयात में हज़रत इब्राहीम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग गुमराह कर दिए गए, और जिनमें ये फरमाया कि या अल्लाह जो मेरी इताअत करेंगे वो मेरे हैं और जो मेरी नाफरमानी करे तो उनके लिए गफूर है। जब अपनी अपनी उम्मत के गुनाहगारों का तज़किरा जनाब इब्राहीम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो करते हैं और कुरान मजीद ने जिसका बयान किया उसको हुजूर ने पढ़ा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। ये मुस्लिम शरीफ है, हुजूर रोए। अल्लाह करीम ने हज़रत जिब्रील अमीन को कहा जिब्रील जाइए मेरे हबीब से पूछिए क्या मामला है। हज़रत जिब्रील आए, हालांकि रब जानता है, आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह रब फरमाता है आप रो रहे हैं, तो कहा जिब्रील उम्मत के लिए रो रहा हूँ। आपकी तवज्जो है मेरी बात? हुजूर उम्मत के लिए रोते हैं ना, अल्लाह करे उम्मती भी कभी नबी के लिए रोए। कहा उम्मत के लिए रो रहा हूँ। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दोबारा अर्ज़ गुज़ार हुए मालिक आपके हबीब उम्मत के लिए रो रहे हैं। तो फरमाया मेरे हबीब से कह दे वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह आपको राज़ी कर देगा, महबूब उम्मत के बारे में परेशान नहीं करेगा। मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ताजुश शरिया जानशीन आला हज़रत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ताला, तीन बातें मैंने उनकी ज़िंदगी में गौर से देखी। तीन बातें, एक तो वो पुख्ता अकायद व नज़रियात के आदमी थे, वो अकायद अहले सुन्नत जो 14 सदियों से तसलसल है उम्मत का। ये हमारे यहाँ ना लोग टूटते बिखरते इतने सालों कुछ कहते रहे, आज कुछ कहना शुरू कर दिया, रात कहीं होते हैं दिन को प्रोग्राम कोई और बना लेते हैं। वो पुख्ता नज़रियात के आदमी थे जो पहले दिन कहा विसाल तक उसी पर कायम रहे। उन्होंने थोड़ी बात इधर से पकड़ के थोड़ी उधर से पकड़ के नहीं की। और दूसरी बात ये थी कि वो सिरापा इल्म थे, उठना बैठना चलना फिरना सिरापा इल्म, इल्म की रोशनी। कुरान पाक इतना खूबसूरत पढ़ते थे कि दिल करता था सुनते ही रहो। हदीस पाक पर इतना अबूर हासिल था कि एक एक हदीस पर गुफ्तगू की तो पूरा पूरा रिसाला लिख दिया। सिरापा इल्म, आप सवाल करें वो उसका जवाब देते, मिजाज इल्म वाला था। और तीसरी बात, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अमल वाली गुजारी। उन्होंने शरीयत इस्लामिया के जिसको जायज़ समझा उसी को जायज़ समझा, ज़िंदगी तकवे से मामूर गुजारी, मिजाज अमल वाला। और एक बात जो मैंने बड़ी गहराई से देखी, इतना इल्म, इतना फजल, इतना तकवा, इतना बड़ा नाम, इसके बावजूद गरीब परवरी, मोहब्बत। और बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि शायद ये मशाइख बड़े जलाल वाले हैं, लेकिन मैंने करीब होकर देखा ये तो बड़े मीठे हैं, तो बड़े प्यार वाले हैं, ये तो भोले हैं, तो बात मान लेने वाले, तो मोहब्बत करने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान जासिमुन अला क़ल्बि इब्ने आदम, फरमाया ये जो शैतान है ये इंसान के दिल के साथ चिमटा रहता है। फ़इज़ा ज़करुल्लाह खानसा, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो ये उसका दिल छोड़ के हट जाता है। और फरमाया वइज़ा गफ़ला वसवसा, जब इंसान गाफिल होता है तो फिर शैतान वसवसा डालता है। ये नहीं फरमाया कि शैतान वसवसा डाले तो बंदा गाफिल होता है, पहले बंदा गाफिल हुआ, पहले इसने जिक्र छोड़ा है। अगर ये जिक्र न छोड़ता तो शैतान इसे गाफिल न करता। हज़रत उमर कहते हैं, ये मुस्लिम शरीफ में है, फरमाते हैं कई दिनों की भूख थी, मैं गया था अबू बकर के घर खाना खाऊंगा तो उन्होंने भी कई दिनों से नहीं खाया था। हम दोनों हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। नबी करीम ने फरमाया भूख लग रही है तुम्हें? मैं हाँ। फरमाया मैंने भी 4 दिन से रोटी कोई नहीं खाई। चलो अबुल हैसम अंसारी के घर चलते हैं। फरमाते हैं उन्होंने ना बकरी ज़िबा की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा खाना खाया और खाना खा के हुजूर गहरी सोच में चले गए। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या हुआ? तो हुजूर फरमाने लगे सोच रहा हूँ ये जो खाया है इसका हिसाब भी तो देना है ना। तो हज़रत उमर फारूक कहते हैं मैं
تڑپ کے عرض کی حضور 4 دنوں کے بعد اگر گوشت ملا ہے تو حساب دینا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے، وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے، اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے، اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ ہتھی بکی مٹی پاؤندے، ہاتھ نہیں ہلاؤندے ڈر دے، جنہاں لی تو پاپ کمائے، دس کتھے نہیں تیرے کر دے، لا نہ بلا کے بیٹا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہے، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، جنہاں لی تو پاپ کمائے، لیا بلا 10 کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ میں بچوں کے لیے ساری زندگی اپنے لیے دوزخ کٹھی کرتے رہے، بچوں کو دے دے کے چلے گئے اور حساب ہم دیں۔ حضرت علی فرمایا تجھ سے بڑا بھی بیوقوف کوئی نہیں کہ کھائے گا کوئی اور حساب تو دے گا، اور پھر کیوں رازق بنتے ہو بچوں کے؟ ان کے لیے حلال اور طیب کٹھا کرو، ان کے رازق نہ بنو، ان کا رازق اللہ ہے۔ یہ نہ خیال کرو کہ میں نہیں اگر بہت زیادہ کما سکوں گا تو پتہ نہیں یہ روٹی نہیں کھائیں گے، اس بات سے باہر آ جاؤ، یہ کمزوری ہے اپنی طبیعت کی، اس کو نکال دو۔ ایک بات اچھی طرح سے طے کر لینا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھار ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نقد ہوتی ہیں، بالکل نقد، ان میں ادھار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہم جی ادھار کا کاروبار نہیں کرتے، ہمارا سارا کاروبار کیش کا ہے، ہم بالکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، ہمارا یہ سلسلہ ہے، ہم بالکل جو ہے نا کسی قسم کا کریڈٹ پہ نہیں چلتے۔ میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی، بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں، قیامت کو دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، دنیا میں یہ طے ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، حضور نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا، جو پتھر مار رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ان کی ناک خاک آلود ہو جائے، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو مشہور حدیث ہے، محبوب نے آمین کہا، اور پھر حضرت جبریل نے جب 3 لوگ بتائے تو ان میں ایک بندہ وہ تھا، حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی کہا آمین، ہو جائے، اسے ہو ہی جانا چاہیے، یہ شخص اس طرح کا ہے کہ اسے خاک آلود ہو ہی جانا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین، کیا ہمیں دعا سکھائی قرآن پاک نے، کہا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کہیے، آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحم فرما۔ اپنے والدین کے لیے اپنے تھوڑے سے دل کو بڑا کریں۔